السلام علیکم میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر پریشانی، تکلیف، دکھ، بیماری سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج میرے پاس آپ لوگوں کو سنانے کے لیے دو انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں جو مجھے بھیجی گئی ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام اسد ہے اور یہ واقعہ آج بھی میں بھول نہیں پایا۔ زندگی میں انسان بہت لوگوں کو کھو دیتا ہے، لیکن جب باپ کا سایہ سر سے چلا جائے تو انسان اپنی عمر کا آدھا حصہ ایک پل میں ختم محسوس کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب میرے لیے صرف میرے باپ نہیں، میرے دوست، میرے استاد اور میرے ہم سفر تھے۔ ان کی ہنسی گھر کو روشن کرتی تھی، ان کی نماز کی آواز صبح ہوتی، ان کی دعاؤں سے شام محفوظ ہوتی۔ لیکن ایک شام سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا۔ میں ہاسپٹل پہنچ بھی نہیں پایا تھا اور ڈاکٹر نے صرف ایک جملہ بولا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سوری، ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ اس ایک پل نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ گھر واپس آیا تو ہر کونے میں ان کی خوشبو، ان کے جوتے جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کے بستر کا سرہانہ، ہر چیز ان کے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ نیند ختم ہو گئی، تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں۔ امی کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا ایسا لگ رہا تھا۔ ان کی تدفین میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی، وہ قبرستان جہاں بچپن سے گزرتے ہوئے میں نظر جھکا کر تیز قدم چلنے لگتا تھا، لیکن اب جیسے کوئی کشش تھی، کوئی پکار جو مجھے ہر روز ان کی قبر کی طرف کھینچ لیتی۔ دن کے وقت سب کچھ ٹھیک رہتا، لوگ، روشنی، زندہ دنیا، لیکن مغرب کے بعد کا میوہ شاہ، اللہ اکبر، ایسی روانگی، ایسا سناٹا کہ اپنی سانس تک بوجھ لگتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی قبریں، جلتی ہوئی پتھروں کی بو، ہوا کا تیز پھونک مارتی چیخوں جیسا سر، اور درختوں کی لمبی لمبی شاخیں جو اندھیرے میں کسی کے ہاتھوں کی طرح لگتی تھیں۔ والد صاحب کو گزرے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ اس دن مجھے آفس سے بہت دیر ہو گئی۔ گھر آتے آتے تقریباً 2 بج گئے۔ رات کی وہ گھڑی جس میں انسان کی ہمت کم ہو جاتی ہے، تھکن زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ رات کو قبرستان جانا بہت خطرے کی بات ہے، لیکن دل نے چین نہیں لینے دیا۔ میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کری اور میں نکل پڑا۔ جب میں میوہ شاہ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں وہی ہمیشہ کی طرح اندھیرا تھا، لیکن آج کچھ اور لگ رہا تھا، جیسے ہوا خود آج بھاری ہو۔ آج قبرستان میں خوف زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتا گیا میں۔ ہر قدم کے ساتھ میرا سایہ چلتا اور ایسا لگتا جیسے کوئی ہاتھ سے زمین کو سرک رہا ہو۔ والد صاحب کی قبر تک پہنچنے میں صرف 2 سے 3 منٹ لگتے تھے، لیکن آج وہ راستہ لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں قبر کے پاس پہنچا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے دعائیں پڑھنی شروع کر دی۔
ہوا رک چکی تھی، قبرستان بالکل خاموش تھا۔ تبھی مجھے آواز محسوس ہوئی، کسی کے گھرانے کی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ جس قبر کے پاس میں کھڑا ہوا تھا اس کے بالکل بائیں سائیڈ والی قبر سے کسی کی بھاری دردناک گھٹتی ہوئی گھرانے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا۔ میں نے دعا پر توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن آواز بڑھتی گئی، پھر اور مزید بڑھ گئی، جیسے کوئی قبر کے نیچے الٹا پڑا ہو اور اس کا منہ مٹی کے اندر گھس رہا ہو، جیسے کوئی اپنی پوری طاقت سے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ گھرگھراہٹ، آواز ایک دم پھٹنے جیسی ہو گئی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ لگتا تھا جیسے کسی انسان کو درد نہیں، عذاب دیا جا رہا ہو۔ میری تو ٹانگیں نم ہو گئیں۔ پسینہ ٹھنڈی ہوا میں جمنے لگا۔ میں جھک کر فاتحہ پڑھنے لگا، لیکن الفاظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ آواز اب دور نہیں، بالکل میرے قدم کے نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت جٹائی اور زور زور سے دعائیں پڑھنے لگا، اور آواز ایک دم سے رک گئی۔ نہ کوئی گھرانا، نہ کوئی تڑپ، نہ کوئی سانس، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن ہوا ابھی بھی بھاری تھی، رات اب بھی بے جان تھی۔ میں پلٹ کر دھیرے دھیرے چلنے لگا، پھر میں تیز ہوا اور پھر میں دوڑنے لگا۔ قبرستان کے دروازے تک پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ والد صاحب کو گزرے ہوئے آج 1 سال ہو گیا ہے۔ میں ان کی قبر پر آج بھی جاتا ہوں، لیکن مغرب کے بعد کبھی بھی نہیں گیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دن دن میں ہو کر آ جاؤں، کیونکہ میں جان چکا ہوں، ہمارے بڑے صحیح کہتے ہیں کہ رات کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جو میں نے اس رات سنا وہ صرف آواز نہیں تھی۔ میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میری آج بھی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ دوستو، یہ میرا واقعہ تھا۔ اسے آپ اپنی چینل پہ ضرور نیریٹ کیجیے گا۔ چلیں دوستو، اب چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ چلیں دوستو، دوسری سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا H8 ایریا دن کے وقت عام سی جگہ لگتی ہے۔ سیدھی سی روڈ، دونوں طرف پرانے درخت جو سالوں سے ایسی خاموشی میں کھڑے ہیں جیسے کسی چیز کا پہرا دے رہے ہوں، اور بیچ میں ایک قدیمی قبرستان۔ دن میں یہ مقبرہ انسانی نظروں سے چھپا رہتا ہے، مگر رات کو، خاص طور پر 2 بجے کے بعد، یہاں کا ماحول پوری طرح بدل جاتا ہے۔ شہر کے لوگوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں زندہ اور مردہ دونوں ایک ہی سمت میں گھومتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر گاڑیوں میں اچانک ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی آ کے پیچھے سیٹ پر آ کے بیٹھ جائے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑی بند ہو جاتی ہے، گاڑی کا AC خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے سانس لینے کی آواز آتی ہے، جیسے 3-4 لوگ ایک ساتھ آگے بیٹھ گئے ہوں۔ اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات تو یہ ہے، کئی لوگوں نے اندھیرے میں چھوٹے بچوں کو چراغ اٹھائے قبرستان کے اندر چلتے دیکھا ہے، وہ بچے جو اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ کہانی ہے میری۔ میرا نام طلحہ ہے، اور میرے 2 بہت ہی قریبی دوست ہاشم اور فہد کی سٹوری ہے۔ ہم کراچی سے اسلام آباد آئے تھے ایک کام کے سلسلے میں۔
کام اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمیں رات کے 3 بجنے کے بعد ہی نکلنا پڑا۔ جب ہم H8 والی روڈ کے پاس پہنچے، رات کے ٹھیک 3 بج رہے تھے۔ روڈ بالکل سنسان، درختوں کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھی اور ان کے سائے زمین پر لمبی ٹانگوں کی طرح دکھ رہے تھے۔ دور کہیں سے کتے کی ہلکی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا جو گاڑی کے شیشوں کو اندر سے دھندلا کر رہی تھی۔ میرے دوست ہاشم نے مذاق کیا کہ دیکھو، اس روڈ کی ہمیشہ بری باتیں ہی سنی ہیں، آج پتہ چلے گا کوئی پیچھے آ کے بیٹھا ہے یا نہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا، ہم لوگ ہنس دیے، لیکن معلوم نہیں تھا یہ ہنسی صرف 10 سیکنڈ کی ہی ہے۔ گاڑی نے ایک زور کا جھٹکا لیا، اچانک لیفٹ سائڈ نیچے کو جھک گئی۔ ہم تینوں ہل گئے، جب دیکھا تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ گاڑی کو جیسے تیسے سائڈ میں لگایا۔ جیسے ہی ہم باہر اترے، پورا ایریا سناٹا، بالکل بے جان، بالکل ڈیڈ۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی۔ موبائل کی ٹارچ آن کی اور ہم تینوں ٹائر چیک کرنے لگے۔ وہی پہلی بار میں نے ایک چیز محسوس کی کہ جیسے میرے کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہو، بالکل میرے قریب۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن ہوا کا بوجھ جیسے کوئی سایہ گزر کے گیا ہو۔ فہد ڈرا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی قبرستان کی طرف دیکھو۔ ہم تینوں نے سر اٹھایا۔ وہاں پرانے دروازے کے آگے اندھیرے میں ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ پہلے لگا کہ ٹارچ ہوگی، پھر روشنی ہلنے لگی جیسے کوئی چراغ ہو، اور تب ہم نے انہیں دیکھا۔ وہاں 2 عورتیں، لمبی چادر، پرانے کپڑے، بالکل بے جان سا روپ۔ وہ قبروں کے درمیان بہت آہستہ آہستہ، بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پرانے زمانے کا چراغ، جس کی روشنی ہل ہل کر قبر کی مٹی پر پڑ رہی تھی۔ میرے دوست ہاشم نے پیچھے سے آواز میں بولا، بھائی یہ کون ہے رات کو 3 بجے؟ جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کا چلنے کا طریقہ، ان کی رفتار اور ان کے جسم، یہی لگ رہا تھا کہ وہ بالکل انسان ہی ہیں۔ ٹائر چینج کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی قبرستان کی طرف سے ایک پکارنے والی آواز آئی، نہ آدمی کی، نہ عورت کی، اور نہ ہی بچے کی۔ وہ آواز کچھ عجیب و غریب تھی کہ جیسے کوئی اندر بلا رہا ہو۔ ہم تینوں کے تو رنگ اڑ گئے۔ فہد نے دروازہ کھولا تاکہ ٹارچ لا سکے، اور جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چلایا کہ بھائی گاڑی میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دونوں بھاگ کر آئے۔ پیچھے اندھیرا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن گاڑی کی سیٹ گرم ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا شیشے پر چھوٹی چھوٹی بچوں کے انگلیوں کے نشان تھے۔ ہم تینوں کا تو صبر ٹوٹ چکا تھا۔ فہد چلا کر کہا، بھائی جیسے ہی ہوتا ہے نکلو یہاں سے، گاڑی رم پر بھی چلانی پڑی تو چلاؤ۔ ہاشم نے چابی گھمائی، گاڑی بہت مشکل سے سٹارٹ ہوئی، بالکل جیسے انجن پر کوئی بھاری چیز آگے بیٹھ گئی ہو۔ اور جیسے ہی ہم روڈ پر آئے، قبرستان کے دروازے میں وہ 2 عورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ اس دفعہ وہ چل نہیں رہی تھی، وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، سیدھا، بالکل سیدھا، اور ان کی آنکھیں رات کو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ ہم نے تو بھائی فل اسپیڈ میں گاڑی بھگائی۔ جیسے ہی ہم
ہم H8 کے ایریا سے نکلے. گاڑی کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور پیچھے کا پریشر غائب. سیٹ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور شیشے سے انگلیوں کے نشان بھی مٹنے لگے. ہم نے اگلا پیٹرول پمپ دیکھا اور سیدھا بریک لگائی. سب کچھ نارمل ہو چکا تھا لیکن ہم تینوں کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. ہم ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ وہ عورتیں کون تھیں, انسان یا کچھ اور وہ ہماری گاڑی کی سیٹ پر کون بیٹھا تھا. ہم نے گاڑی کا پنچر وغیرہ لگوایا اور ہم کراچی کے لیے نکل پڑے. تو دوستو آج یہ ہماری 2 سٹوریز تھی قبرستان سے ریلیٹڈ. اگر آپ لوگوں کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.